ناظرین، میری یہ ویڈیو سرکاری ملازمین کی پینشن کے بارے میں ہے۔ ایک طویل عرصہ سے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اپنی پینشن میں اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پینشن میں اضافے کا فیصلہ ہو چکا، یعنی وزیر اعظم پاکستان ان پرنسپل ایگری کر چکے ہیں کہ ملازمین کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہ کتنے % اضافہ کیا جائے گا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے بارے میں بہت امپورٹنٹ معلومات جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ ناظرین، حاضر سروس سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے 1 سے 19 گریڈ تک کے لوگوں کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس لے چکے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی الاؤنس کیا ہے؟ یہ الاؤنس ہے کہ مختلف محکموں میں، مختلف منسٹریز میں سیلریز جو ہے نا مختلف تھیں، یعنی فرق جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس فرق کو کام کرنے کے لیے 25% جو ہے ایسے سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے جو کہ پہلے سے کوئی اور الاؤنس نہیں لے رہے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب حکومت میں آئے پہلی مرتبہ، تو اس وقت جو ہے نا یہ گریڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن سرکاری ملازمین کی سیلریز میں اتنی زیادہ ناانصافی تھی، اتنی ڈسپیرٹی تھی، لیکن آج سے آدھی تھی۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی سارا کچھ ختم کریں گے پرانا سسٹم، اور 1 تا 22 جو نا گریڈ بنائیں گے۔ انہوں نے گریڈ بنائے اور ایک سسٹم کے تحت چلنا شروع کیا، لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد جن جن کو بھی حکومت ملتی رہی وہ انہوں نے اپنے پسندیدہ افراد، پھر ڈیفرنٹ آکوپیشنل گروپس کہ کوئی ڈی ایم جی ہے، پوسٹل سروس کا ہے، پولیس کا ہے، یا فائنانس کا ہے، یا سیکریٹریٹ میں کام کرنے ہیں، جو ہے نا، یا ایون جو ہے یہ کورٹس کے جو ملازمین ہیں جو پاور کے قریب تھے انہوں نے اپنی سیلری میں اضافہ کروا لیا، اور جو لوگ پاور سے ذرا دور تھے ان کی سیلری میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ آج اگر ہم نے یہ نظام جو ہے سیلریز کا اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہو تو میری سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کوئی وحی اوپر سے نازل ہوگی تو تبھی یہ ممکن ہوگا۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو یہ کام سونپا گیا ہے یہ ان سے ہونے کا نہیں ہے۔ میرا اشارہ بصد احترام ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی طرف سے ہے، ریسپیکٹیبل پرسن، آنریبل پرسن، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ہے کہ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کر دیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر میں کسی فرم کو یہ کام دے دیا جائے تو نرم سے نرم الفاظ میں بھی میرے نزدیک یہ حماقت ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلا یہ ہے کہ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لیے، جو اس وقت ملازمین ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو نئے آنے والے ہیں، ان کے لیے انصاف پہ مبنی ان کی جاب ڈسکرپشن کے مطابق ایک سسٹم بنا دیا جائے، وہ نئے آنے والے ہوں گے اور کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا۔ جو موجودہ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ انصاف پہ مبنی، یہ کوئی 3 مہینے سے زیادہ کا کام نہیں ہے، پرووائڈڈ صحیح لوگ جو ہیں وہ ٹیم میں لگائے جائیں اور وہ کام کریں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں، یعنی جو پہلے سے سرو کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں میں مارکیٹ میں جو ان کو سیلری مل سکتی تھی، مارکیٹ کی سیلری سے بہت کم سیلری پہ کام کیا۔ کیوں کہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے ان کا گورنمنٹ آف پاکستان خیال رکھے گی، اور یہ گورنمنٹ کا اور ان ملازمین کا ایک لیگل کانٹریکٹ ہے۔ اب آئے روز ملازمین کو اس طرح کے تانے دینا کہ جی یہ پینشنر کو تانے دینا کہ جی یہ پینشن ایک بوجھ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ انتہائی غیر مناسب، غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے۔ یہ ان کے سر کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے
کہ ان کو پینشن دے اور ان کا خیال رکھے۔ اور ہوا کیا، یہ جو پینشن بل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ بڑھ گیا، یہ پینشن بل نہیں بڑھ گیا، یہ دیکھنے کا انداز ہے، کام کرنے کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے یا کہنا کہ آدھا خالی ہے۔ تو جناب یہ ہوا یہ ہے کہ کرپشن، گورنمنٹ کی نااہلی، اس گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، یہ پچھلی جتنی گورنمنٹ گزری ہیں ان میں نون لیگ کی گورنمنٹ بھی شامل ہے اور پیپل پارٹیز کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، بے انتہا کرپشن اور ٹیکس کلیکشن نہ کر سکنا اور یہ ٹیکس بیس کو وائڈ نہ کر سکنا، گورنمنٹ کا خود سے جو ہے وہ کوئی فائنانس جنریٹ نہ کرنا، غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اور اب ان کو یہ نظر آتا ہے جی پینشن بل زیادہ نہیں، پینشن بل بالکل زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کی ہے، اگر وزیر اعظم صاحب نے سمجھنی ہوتی، میرے آنریبل وزیر اعظم صاحب نے سمجھنی ہوتی تو یہ سمجھ چکے ہوتے اور روز پینشنر کے خلاف بلکہ ان کی ہزیمت کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹنس نہ کہہ رہے ہوتے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو پینشن کا تعلق ہے یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ مشینری کی اسٹرینتھ سے ہے، اسٹیٹ کی اسٹرینتھ سے ہے۔ یہ پینشن کا سسٹم ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے کوئی آج نہیں آگے کہا کہ جی یہ، وہ ہمیشہ سے جب نواز شریف پہلی دفعہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن کے آئے تو آئی ایم ایف والوں نے اس وقت بھی ان کو یہ کہا کہ جی یہ پینشن کا سسٹم جو ہے نا ختم کر دے۔ خود وہ اپنے ملکوں میں، آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، اسٹیٹ مشینری کو یعنی کہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو جو نا پینشن کس طریقے سے دیتی ہے، کس طریقے سے ان کا خیال رکھتی ہے، کیوں کہ اس کا اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ کئی گھنٹے جو نا وہ لیکچر دیا جا سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یہ سسٹم ہونا جو ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب بے نظیر آئی، بہت اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے، آئی ہیو بین ان دا گورنمنٹ، اور مجھے معلوم ہے جب آئی ایم ایف نے بے نظیر کو کہا، شی واز ریئلی انٹیلیجنٹ، اس نے تو، میں وہ الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، بہرحال بھگا دیا ان کو جناب، کہ یہ ان لوگوں نے تو کام کرنا ہے، ان لوگوں نے تو ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اب اگر اس کے اندر جو ہے کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی۔ تو میں پھر آگے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے، جو بھی وزیر اعظم پاکستان کا بنے یا بننا چاہتا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہے، یا میری خواہش ہے کہ صدارتی نظام ہو تو جو صدر بھی بننا چاہے، یا یہ عمران خان ہی اگر صدر بنے، فار گاڈ سیک چیزوں کو اینالائز کیا کریں، اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس دیکھا کریں، اور یہ دیکھا کریں یہ جو آپ کو آگے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنی ہمارے پاس ریونیو ہے اور یہ پینشن بل اتنا ہو گیا، تو اس کے بارے میں 10 سوال کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ چلیں اب میں جو ہے وہ آؤں گا کہ پینشن میں اضافہ کتنا جو ہے، یہ اس میں تو ایک جو عمران خان کی خوبی ہے کہ لوگوں کا احساس ضرور ہے، یہ وہ ٹیکنیکل بات تھی، اس کے پیچھے سازشیں ہیں، ملک کو تباہ و برباد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اس سے متعلق ریلیٹڈ باتیں تھیں، لیکن یہاں تک اس کے سافٹ ہارٹ کا تعلق ہے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ مدد کرنے کا تعلق ہے، وہ یقیناً اس شخص کے اندر ہے اور بہت ایماندار آدمی ہے، اس میں تو کوئی نہیں۔ اس وقت جو ہے وہ سارے، میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روز تو اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں، جو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ویڈیوز بنا کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، پلیز یہ ابھی اس طرح کا جو ہے نا امیدیں نہ دلائیں، کیونکہ فائنل فیصلہ جو ہے نا کسی نے نہیں کیا ابھی تک جو ہے نا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ
ڈفرینٹ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ایونٹ ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان سے میں رابطے میں ہوں۔ جو امید ہے وہ یہ ہے کہ 15% کے اراؤنڈ جو ہے یہ پینشن میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اب جو سارا حساب کتاب جو ہے وہ سامنے وہ بن کے آ جائے گا تو فائنل جو ہے یہ کابینہ فیصلہ کرے گی۔ پہلے جو ہے شوکت ترین صاحب جو ہے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیں گے، ان کو سارا کچھ دکھائیں گے کہ جی یہ ہمارا سچویشن ہے، اتنے ہمارے پاس جو ہے نا فائنانسز ہیں، اس طریقے سے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، یہ جو نا ہم کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ 15% جو ہے نا اضافہ ہوگا۔ آپ میرے اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو یہ خبر دوں گا انشاءاللہ۔